مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. پروگرام کا آغاز رب جلیل کے نام سے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا روز جزا کا مالک ہے. جس طرح میرے تمام دیکھنے والے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج خصوصی نشریات ہے، ربیع الاول کے دن چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم خداوندی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر ایک بار درود و سلام بھیجتا ہے تو میں اسے 70,000 درود سے زیادہ ثواب بخشتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درود و سلام وہ واحد وظیفہ ہے جو یقیناً فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درود و سلام پڑھنے والے کے درد، دکھ، غم سب ٹل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے فرشتے بھی اس کا جواب دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہاں پر موجود شفاعت بھائی سے گزارش کروں گی کہ ہم کا نظرہ پیش کریں. بے نوا کی خدا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، اور ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں ثنا کرتے ہیں، وہ کہ مالک ہے صدا سنتا ہے. میں بندۂ عاصی ہوں، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا. میں بندۂ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، گزر جاؤں وہ در کھولے دے مجھ پر، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھولے دے مجھ پر، خود اپنے ہی راستے کی میں سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شفاعت بھائی ہم کا نظارہ پیش کر رہے تھے. اسی کے ساتھ موجود ہے ہمارے پیارے گیسٹ یہاں پر ہے الطاف بھائی اور حسان سے گزارش کروں گی کہ ہدیانات پیش کریں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا
سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قاری حسان ملک مشہور و معروف ثناخواں، اس طرح شفاعت بھائی بھی ملک مشہور و معروف ثناخواں، جنہیں آپ مختلف چینلز پر دیکھتے ہیں، آج ہماری ٹیم کا حصہ بنے، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ اسی کے ساتھ ہم چھوٹے سے بریک پر جاتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سے بھائی جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، فہد بھائی، فہد جعفری ہمیں جوائن کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فہد جعفری۔ میرے محترم ناظرین، آج کی اس خوبصورت اور مقصد سے بھرپور پروگرام میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام صرف گفتگو کا پروگرام نہیں ہے۔ آج ہم اپنے دل سے کچھ سوال کریں گے، آج ہم اپنے ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں گے، اور آج ہم سوچیں گے کہ ہم دنیا کی کامیابی کے لیے اتنا بھاگ رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے رب کی طرف بھی اتنے ہی قدم بڑھا رہے ہیں؟ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں، جس کا مفہوم ہے خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سوچئے، آج انسان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، بڑے گھر ہیں لیکن دل ویران ہے، دنیا بھر کے لوگ کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں لیکن انسان اندر سے تنہا ہے، دولت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، لیکن رات کو آنکھوں میں نیند نہیں ہے، کیونکہ دل کا وہ چیز سکون نہیں دے سکتی جو دنیا سے ملتی ہے۔ دل کا اصل سکون صرف اس رب العزت سے ملتا ہے جس کا دل اس کا ذکر کرتا ہے۔ بے شک۔ ایک آپ کو ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم وقت تھے تو راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے تاکہ اپنے رعایا کی حالت دیکھ سکیں۔ ایک رات آپ نے ایک ماں کو دیکھا جو اپنے بھوکے بچوں کی تسلی دینے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی گرم کر رہی تھی۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے اور ماں کہہ رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ بچے بھوکے ہیں تو آپ خود بیت المال گئے، آٹا اور کھانے کا سامان اپنے پیٹھ پر رکھ کر اس ماں کے گھر تک لے کر گئے۔ ایک ساتھی نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ یہ لمحہ فکریہ آج کے حکمرانوں کے لیے، جن کی رعایا آج بھوکی پیاسی خودکشیاں کر رہی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو صاحب حیثیت ہیں۔
میرے ناظرین، یہ اصل قیادت، یہ ہے اصل انسانیت، اور یہ ہے اصل اسلام کا پیغام۔ اسی کے ساتھ آج کے پیغام کے ساتھ ہم اپنے آج کے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور انہی باتوں پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم الطاف فارغ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو میں پروگرام میں، کہ آپ آئے، اپنا قیمتی وقت دیا۔ ماشاءاللہ آپ خود بھی ایک سماجی کارکن ہیں، جی، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں جو ماشاءاللہ انسانیت کا کام کرتے ہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تنہو انہو کا، اور اس طرح لاکھوں واقعات بھرے ہوئے ہیں جو ہمارے صحابہ کرام مولا علی کے دور میں، مولا علی نے تو یہ تک کہا کہ بچوں کو کہ جس کا باپ نہیں ہے اس کا باپ میں ہوں۔ بے شک۔ تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں کہ آج کے حکمران کیا ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں کو، الطاف فارغ کا خلوص برا، چاہت برا، پرخلوص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کہ آپ کی ٹرانسمیشن کا بہت بہت شکریہ جو مجھے اس قابل سمجھا ہو، آپ یہاں پہ لائیں، اور ماشاءاللہ جو آپ نے گفتگو کی واقعی میں ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لمحہ فکریہ یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پڑوسی بھوکے سو رہے ہیں، ہم اپنے عشق و مستی میں جھومے ہوئے، بڑے بڑے پکوان کر رہے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہیں، وہ غریب یہاں پہ مر رہا ہے، اور روزی روزگار کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، روزی روزگار کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کھانے کو تو لوگ ادھر ادھر کھا لیتے ہیں، کسی دسترخوان میں، لنگر میں، سب جگہ پہ کھا لیتے ہیں، لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ کمائی کا صحیح طریقے ذریعہ ہو، بندہ اپنی محنت مشقت کر کے وہ کما کے لائے۔ تو یہ سارا یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کی کمائی کے ذرائع ڈھونڈنے چاہیے، لوگ کس طریقے سے خود کفیل ہو، روزی روزگار کمائے اور بہتر سے بہتر اپنی زندگی گزارے۔ ٹھیک ہے نا، حکومت وقت کو چاہیے کہ جس طریقے سے مہنگائی عروج پر ہے تو وہ کچھ سستے کا بھی کوئی نعمل بدل کرے نا۔ ایک چیزیں بند ہو جاتی ہے، کوئی یوٹیلیٹی سٹور بند ہو جاتا ہے، اس کو کبھی کھولنے کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہم کو اگرچہ یہ جو جتنے دسترخوان چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر یہ ہم بند کر دیں تو پھر کیا ہوگا، کراچی کا کیا صورتحال ہوگی۔ میرے حساب سے لوگوں کو اس طریقے سے، ہمارے این جی او والے اداروں والوں کو اس طرح سوچنا چاہیے، کام اس طرح کرے کہ ہر چیز سستی بیچ رہے ہیں۔ جیسے اب ہمارے یہاں پہ کھارادر میں ایسے سسٹم چلتے ہیں کہ 1600 روپے کلو گوشت ہوتا ہے، وہ 800 روپے کلو دے رہے ہیں۔ بھائی کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اس لیے دے سبسڈی دے رہے ہیں، اس میں لاس کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے آٹا ہوتا ہے، چینی ہوتا ہے، دال چاول سستے میں بیچتے ہیں نقصان کر کے۔ ویسے آپ کو بانٹنا ہی ہے، لوگوں کو دینا ہی ہے، تو سبسڈی کر کے نقصان کرے نا۔ پچھلے دنوں ہمارے بیٹے نے بھی کیا تھا، سب لوگوں نے کیا تھا کہ جیسے پیٹرول چل رہا ہے 400 روپے کا، تو 10 روپے لیٹر، 100 روپے لیٹر، اپنی محدود آمدنی سے اس نے اپنا نقصان کیا نا۔ سفید پوش آدمی کے کیونکہ کیا نا، ایک ہمارا سسٹم چل رہا ہے 160 روپے والا کھانا 10 روپے، 10 روپے، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی خیرات نہیں، کوئی فطرہ نہیں، کوئی کسی سے پائے پیسہ چندہ نہیں۔ ایک ہی شخصیت ماشاءاللہ کر رہی ہے، اور گل پلازا کے بیک سائڈ پہ یہ ماشاءاللہ اسی سے چل رہے۔ ہمیں اس طریقے سے کام شروع کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کی سمجھے کہ وہ جو سفید پوشی متاثر نہ ہو، اس کی روزی روزگار کا بندوبست ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بزنس ہو رہا ہے، جو بزنس کے لیے دوسرے ممالک میں ہم جائیں تو وہاں پہ کافی سہولت ہے، کافی فیسلٹی ہے۔ میں ابھی گزشتہ دنوں عمرے کی ادائیگی کے لیے گیا تھا الحمدللہ، تو وہاں میں نے وہاں کی ساری چیزیں دیکھی کہ ہر چیز سسٹم سے چل رہی ہے، صفائی کا سمجھے بہت اچھا معیار ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک بس ہوتی ہے جس بس میں ہم جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اس بس میں کچرے، بس کے اندر ہم کوئی سپاری کھا کے کچرا پھینک دیا نا، اس کے اوپر جرمانہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے رعایا کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ جیسے یہاں پہ یہی سوچا جا رہا ہے کہ جیسے ہم سرکاری جو لوگ ہوتے ہیں اس کی فیسلٹی سہولتیں کیا ہونی چاہیے، عام متوسط طبقہ بزنس مین بزنس کھول کے بیٹھا ہے، تو اس کے ساتھ کیا صورت ہے؟ میرا بھی تعلق سارے بزنس مین سے بھی ہے، اور میں سوشل ایکٹیویسٹ کے ساتھ ساتھ میں سمجھے کہ ویلوگر، یوٹیوبر، ٹک ٹاکر بھی ہوں، تاکہ اس کی منظر کشی کرتا ہوں۔ ایک دیکھیں نا، یہاں پہ آج کل یہ سسٹم چل رہا ہے کہ یار یہ کراچی سے تھوڑا باہر فٹ پاتھ پہ لے کے اپنی دکان کو، اس کے اوپر وہ کیا جائے، اس کے اوپر فوٹو کاپی لگا کے اس کی دکان کو سیل کر دیا جائے۔ کل ہی کی تاریخ میں سارے 50-80 دکانیں سیل کر دی۔ بھائی سیل کر دی، آپ نے سیل کیا وجہ دی؟
بھائی وہ بہت بار آ جائے، کیونکہ رات کی تاریکی میں یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ بھئی یہ فلاں فلاں دکان یہ اس طریقے سے باہر سامان نکلا تو اس کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ رات کی تاریخ، جیسے حضرت عمر کا آپ نے کہا نا کہ رات کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہاں گندگی غلاظت کا ڈھیر ہے، اس کا کہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ اس نے دکان کیوں باہر نکالی، اس نے کیوں اتنا سارا قبضہ کیا، یہ کس کا کام ہے؟ اس کو سب رکاوٹ ڈالنا، اس میں جو کام کرنا کس کا کام ہے؟ انسداد تجاوزات کا کام ہے۔ تو آپ پہلے سب سے پہلے اگرچہ متعلقہ جو حکام ہے انسداد تجاوزات کو یہ دیکھیں نا کہ یہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے کام نہیں کر رہے، آپ کا کام ہے، آپ کے جو بھی کمشنری نظام آپ چل رہے ہو تو آپ کا کام ہے دیکھ ریکھ کرنا۔ یہ اگرچہ یہ ہے تو یہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ اس کو جو ہے انسداد تجاوزات جو ہوتے اٹھاتے آپ اس کا محکمے کو یاد آپ اپنے حساب سے ہٹا دو، یہ سنرسا نہیں کرو۔ آپ نے بات صحیح کی، ہم اس پہ آتے ہیں اپنے۔ دیکھیں آج کل بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ آج کل جو سرمایہ کار ہیں وہ اپنا نام دکھانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اچھا ایک آج کل بڑا فیشن چلا ہوا ہے کہ امیروں کی شادی ہے بچوں اور بچیوں کی تو ماشاءاللہ کروڑوں اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک غریب جس کے گھر میں 4 بچیاں ہیں وہ بیچارہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار میرے گھر میں 4 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور کروڑوں روپے سیٹھ صاحب جو ہے وہ شادیوں میں مہندیوں میں لگا رہے ہیں، حالانکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے دین میں تو نکاح ہے اور ولیمہ ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے، اور دوسری چیزیں آسانی کے لیے کہا گیا ہے۔ تو آج کل یہ بڑھتا جا رہا ہے، دکھاوا بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ دکھاوا بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ بے سکونی آتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کل معذرت کے ساتھ ڈائیورس کا ریشو کتنا زیادہ بڑھ گیا۔ اچھا جب آپ بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ایک خاص طبقے کے پاس پیسہ آ جائے گا اور دوسرا طبقہ جو ہے، ہم یہاں اپنے کراچی کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ وہ جو برج کے اس پار اور برج کے اس پار ایک کمیونٹی الگ ہے اور ایک کمیونٹی الگ ہے، تو وہاں پہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا بہت کچھ، لیکن کیا وہاں پہ جو دوسری جگہ پہ ہے تو ہم کہیں ظاہر حق نہ کہیں چوریاں اپنے حساب سے کرتے ہیں، اور دوسری چیز اللہ نے جو حکم دیا ہوا ہے وہ حکم دیا ہے کہ اپنے پڑوس کو دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دے، اور اللہ کو بھی طاقتور انسان پسند ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں عشرہ مبشرہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن وقاص، ایسے تو سارے صحابہ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے انہوں نے ان کی ایک وہ ہے، لیکن یہ 2 خاصیت ہے کہ یہ سخی تھے، اور سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ ہم یہ تو دیکھیں گے کہ یار ہمارے یہ پروفٹ پہ جو ہے پیسے خرچ کرنے یہاں پہ ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن ایک صاحبی حیثیت یہ نہیں دیکھے گا یار میرے گھر میں ہم مطلب کروڑوں کا راشن تو بانٹ جائیں گے، لیکن اس کا بھائی اگر آپ دیکھو تو وہ بلو دی بیلٹ جا کے وہ کھڑا ہوگا، اس کا رشتہ دار بلو دی بیلٹ جا کے کھڑا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں نا دوسرے مذاہب میں اگر آپ دیکھیں یہودی کی بھی ہے زکوٰۃ 1%، اور کراچی ہم بات کریں گے ہم ایز اے مسلم ہم 2.5% دینے کے بعد بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، کیونکہ ہم نے جو بانٹنے کا طریقہ ہے نا وہ بانٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ احتساب کے ساتھ نہیں بانٹتے، اپنے نام کے لیے اپنے سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے جو قریب اہل و عیال پڑوس رشتہ دار دوست یار پہلے ان کو دو، اور اگر ہم ان کو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی کمیونٹی میں کرتے ہیں کہ یار وہ وہاں پہ گوشت نہیں کھا سکتے تو وہ 400 روپے کلو بیچ دیتے ہیں یا 600 روپے، اس طرح بہت ساری کمیونٹی میں ہوتا ہے تاکہ ایک سفید پوش اپنے، جیسے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اسکولز کی فیس بالکل کم کی ہوئی ہے، لیکن یہ میں پھر کہوں گا کہ سرمایہ کاروں کے علاوہ یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ جو اپنا کام کرے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کوئی بات کرتے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے جا کے۔ اچھا پھر میں اب دوسری سوال پہ آتا ہوں آپ کی کہ آپ یہ سب آج کل جو معاملات دیکھ رہے ہیں، آج کل دکھاوا اور دکھاوے کے ساتھ بدسکونی، پیسہ تو ہے اور مطمئن نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ذرا۔ دیکھیں نا ابھی آپ نے شادی بیاہ کے لیے کہا نا کہ حکم ہمیں یہ کہ شادی کو آسان بناؤ تاکہ زنا سے بچو، ٹھیک ہے نا، اور دوسری 2 طبقات ہیں جس میں کشمکش ہے۔ ایک طبقہ ہماری جیسا جو متوسط طبقہ ہے، لوور طبقہ، جب اس کے گھر کی شادی ہوتی ہے تو وہ ادھر سے لے کے وہ ادھر تک ٹینٹ بچھا دیتا ہے، باپ جو ہے وہ دھار میں لے کے جو بس ادھر سے لے کے ادھر تک ٹینٹ بچھانا، اور سب سے بڑے راستے بند کرنا، اور راستے بند ہوں گے کوئی ہمارا جیسا آپ جیسا جا رہا کوئی بدوا نکلے گی، طلاق کا ریشو بڑھتا ہے، بے سکونی آتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آتش بازی، 2-2 4-4 لاکھ کے پٹاخے پھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا یہ ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی یہ سمجھے کہ غلط ہے، آپ پھر بعد میں
اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس لڑکے کا کیا انجام ہوتا ہے, کیونکہ قرضے بھر بھر کے وہ پورے ہو جاتے ہیں, بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بڑا طبقہ, بڑا طبقہ عالیشان شادیاں کرنی ہیں. آج کل ہال کی معذت کے ساتھ نارمل ہال 40 لاکھ کا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے بہت سے ایسے ہیں نا 40 لاکھ 35 لاکھ 30 لاکھ, اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. یہ 40 لاکھ کا ہال ہوتا ہے, 40 لاکھ کا کھانا ہوتا ہے, 1 کروڑ کی شادی ہوتی ہے. اب ہم جیسے آپ جیسے جائیں گے, ہم دیکھیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, اب میں بھی اس طرح کروں, میں بھی اس چکر میں بہت سے لوگ شادی نہیں کرتے, میں یوں ہوں گا میں یوں ہوں گا, وہی دکھاوا آ جاتا ہے. یہ دکھاوا کیا ہے, پھر بعد میں لوگ بولتے ہیں یار اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے, اس کی بیٹی کے اوپر جادو ہو گیا ہے, اس کے بیٹے کے اوپر جادو ہو گیا. بھائی جادو کرنے والا کون ہے بھائی؟ باپو بھی تو آج کل نکلی ہے معذرت کے ساتھ, جو جادو کرنے والا عامل ہے وہ بھی نکلی ہے. اچھا لیکن ایک یہ ہوتا ہے نظر بد ہے, نہیں نظر بد ہے, نظر میں اصل ان معاملات میں نہیں, پر نظر بد ہے نا, کسی کی نظر لگ جاتی ہے, ہاؤ لگ جاتی ہے نا, تو وہ ہاؤ لگ جاتی ہے, وہ گھر بھی برباد ہو جاتا ہے, وہ بے سکونی کی کیفیت بھی ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے تو بے سکونی ہے. آپ کسی کے لیے اچھا بناؤ, آپ کسی کے لیے اچھا رویے کرو, راستے کھولو, لوگوں کے لیے مشکلات حل کرو, بزنس کی طرف راغب کرو, لوگوں کو روزگار کی فراہمی کرو نا. روزگار کی فراہمی کریں گے آپ خود بخود اچھے ہو جائیں گے, کیونکہ جو کسی کے لیے راستہ کھولے گا تو اس کے راستے ہمیشہ کھلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. معذرت کے ساتھ ایک ہماری میں بھی ایک اس طرح کا چلا ہے کہ بھائی لوگوں کو دھڑا دھڑ, وہ جو آج کل بہت سی جگہوں پہ قرآن اندازی میں وہ عمرے کرائے جاتے ہیں, جی جی ٹھیک ہے نا, قرآن اندازی میں عمرے. بھائی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, سب لوگ جمع ہو جاؤ, کراؤڈ جمع کرنے کے لیے قرآن اندازی کے ذریعے عمرے, 10 عمرے 20 عمرے. اچھا معذرت کے ساتھ وہ جو نعت خوانی میں بھی آج کل سسٹم چل گیا ہے کہ بھائی اس طریقے سے عمرے, کرت کے مقابلے عمرے. بھائی عمرے کا میں خلاف نہیں, آپ دینا, لیکن یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ کس کے لیے آ رہے ہیں, نعت میں کیا اس میں کیفیت ہوتی ہے, کیا وہاں پہ تجلیات برستی ہے, اس کے لیے نہیں ہے, صرف عمرے کے لالچ میں. اچھا عمرہ کیا, کہیں سے بندہ بولتا ہے یار کسی سیٹ کے پاس میں جاؤں. اچھا الطاف بھائی, ہم اپنی اس پہ رہیں گے, ماشاءاللہ اچھی بات ہوئی آپ سے. ہم ہمارے ساتھ ایک نعت خواں ہیں, ماشاءاللہ, تھوڑا سا کلام پیش کیجیے ذرا. بہت خوبصورت کلام آپ کے لیے پیش کروں گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, تیرا کھائے تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا, تیرا کھائے تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. قابل غور شاعر فرماتا ہے, سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ, سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ, ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ ملتا تالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا, جھولی تو میری تیرے سوا کون بھرے گا, سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ, ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. سبحان اور اللہ. کیا لطف ہو سرکار مجھے
حشر میں کہہ دیں اللہ کیا لوگ ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دیں میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا کہیں گے اور نبیز غبو الا غیری میرے نبی کے لب پر انا لگا ہوگا میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ منگتا پلتا تھا یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام آج ہم نے اپنے مہمان سے بات کی. اس کے ساتھ میں ایک واقعے کی طرف جو میں نے ابھی بتایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف بھی جاتا ہوں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. بے شک. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس جو حدیث ہے اس کا مفہوم کی طرف آتے ہیں اور ایک اشارہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی ذات سے کس کے لیے فائدہ مند ہیں. اللہ نے ہمیں اگر پیسہ دیا ہوا ہے تو کیا ہمارے ارد گرد کے لوگ اس پیسے سے میں ان کی مدد کر پا رہا ہوں. اچھا آج کل ایک اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج کل سود کیونکہ بہت عام ہو گیا ہمارے جو جہاں سے بات کرنی چاہیے وہاں سے قرضہ حسنی کے بارے میں بات نہیں ہوتی جو کہ بغیر سود کے قرضہ دیا جاتا ہے. اچھا آپ ابھی جیسے ہمارے مہمان نے کہا اور ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم بٹھا کے کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے آپ کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھلانا ایک مستقل مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا. بالکل. اس سے ہمیں بٹھا کے اس کو کھانے کھلانے سے اچھا ہے کہ اس کو کوئی روزگار دے دیں. ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے اگر 5-10 ہزار روپے مہینے کی تو اس سے اچھا آپ ایک دفعہ اس کو قرض حسنی دے دیں 5 لاکھ روپے کا تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تاکہ وہ آپ کو پیسے بھی کچھ عرصے کے بعد واپس کر دے اور وہ آپ کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائے. کیونکہ ایک انسان کی نفس ہے ہر انسان جو ہے اس نفس کا ظاہر ہے اس نفس سے جا کے نیچے گرتا ہے جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. بالکل. تو میرا آپ لوگوں سے صاحبی حیثیت جو لوگ ہیں ان سے یہ ایک التماس ہے کہ کم از کم جو آپ کے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں اچھا کسی سے آپ مزدوری کروائیں تو اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مزدوری سے اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے. تو ہماری آج کل یہ ہے کہ کہیں ہم جاب کر رہے ہیں تو بیچارہ وہ 10 کی تنخواہ آنی ہے تو 20 تاریخ تک اس کو تنخواہ ہی نہیں مل رہی. پھر آپ کہتے ہو آپ کے گھر میں آپ کا بچہ بیمار ہے آپ بیمار ہو ہسپتالوں میں آپ بل بھرو گے جا کے لیکن جس مزدور کو آپ نے پیسے دینے ہیں وہ آپ مزدوری نہیں دو گے. تو یہ سب چیزیں ہماری ہیں جو بدسکونیاں ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں حق مارتے ہیں. دیکھیں حقوق اللہ کا جواب تو فرض ہے لیکن حقوق العباد اللہ نے سب سے پہلے رکھے ہیں. لیکن جو میرا فرض نماز یہ سب تو چیزیں مجھ پہ فرض ہیں لیکن جو حقوق العباد ہے اس کا جواب دینا ہے اور اس کا جواب بڑا کڑک ہے. تو لہٰذا میری ہمارے حکمرانوں سے بھی التجا ہے کہ جو ان کا کام ہے شاید وہ نہیں ہو رہا اس وجہ سے آج بچے گٹر میں گر کے مر رہے ہیں. آج بچے وہ موبائل چھینتے ہوئے مارے جا رہے ہیں. کہاں ہے قاتل اس کے؟ چھوٹے چھوٹے بچے نشے میں لگے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو رعایا جو ہوتی ہے وہ باپ کا درجہ رکھتی ہے. تو ہر بندے کو اپنے پورٹل کے اندر رہ کے اپنا کام کرنا چاہیے. یہ این جی اوز اور کاروباری لوگ جو چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں آپ ایز اے پاکستانی کسی بھی یا آج کفار کے ممالک میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ہر چیز میسر ہے. ہم بیسک چیزیں ہیلتھ آج کراچی شہر میں ہسپتال نہیں ہے. بیسک چیزیں اسکولز ایجوکیشن سسٹم بالکل زیرو ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ تقریباً لٹریسی ریٹ 60% سے ابو ہے. تو ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہمارا بچہ کیا پڑھے گا. پھر ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر بچے کو پڑھائیں گے کیسے پڑھائیں گے. تو ان سب چیزوں کو ساری چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کا ہم سب سے سوال جواب ہے
اور ناظرین کرام، آج ہم ایک عہد کرتے ہیں کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک عاشق رسول کی نسبت سے ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف کامیاب انسان نہیں بنیں گے، ہم ایک اچھا انسان بھی بنیں گے، با اخلاق انسان بھی بنیں گے. ہم صرف اپنے لیے نہیں جئیں گے، ہم اپنے دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں گے. ہم نفرت نہیں بانٹیں گے، ہم محبت بانٹیں گے. ہم مایوسی نہیں پھیلائیں گے، ہم امیدیں بنائیں گے، کیونکہ مایوسی کفر ہے. اور آج میرے پیارے ناظرین یاد رکھیے، زندگی کا اصل حسن یہ نہیں کہ آپ کتنے بڑے بن گئے ہیں، اصل حسن یہ ہے کہ آپ کے بڑے بننے سے کتنے لوگوں کی زندگی آسان ہوئی. اور آج کا میں لاسٹ میسج دوں گا، دنیا میں آپ کی دولت بھول جائے گی، آپ کی شہرت بھلا دی جائے گی، لیکن آپ کا کسی کو آنسو پوچھنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، کسی کے برے وقت میں اس کو دلاسا دینا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اس کی ویلیو ہے. تو اس پہ زور دیجئے. بہت سارے آئے، بہت سارے چلے گئے، نام و نشان، آج کووڈ گزرا، بڑے بڑے اس طرح کے معاملات گزرے، لوگ چلے گئے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن آج جس ہستی کا ہم 1500 سال سے ذکر کر رہے ہیں ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ اپنی جان دے سکتے ہیں. تو یہ صرف ان کا اخلاق تھا کہ آج دنیا کے تمام مذاہب ان کو دنیا کی بہترین پرسنالٹی میں سب سے نمبر 1 پہ رکھتے ہیں. 7 ارب لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر پایا. ہم تو مسلمان ہیں نا، لیکن آج ایک غیر مذہب ان کو نمبر 1 پرسنالٹی میں رکھتا ہے. کیوں؟ ان کے بارے میں جب پڑھتا ہے، دیکھا تو کسی نے نہیں ہے، لیکن جب ان کے بارے میں پڑھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ایسے انسانیت، اس طرح کی انسانیت گزری ہے، تو ذرا سوچئے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے اوپر درود بھیجتے ہیں، تو کیا یہ درود بھیجنے والے الفاظ کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، کسی سے حسد تو نہیں کر رہے؟ ناظرین کرام، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے میرا یہ پروگرام دیکھا، اور بس یہ کہوں گا کہ درود شریف پڑھیے، نماز پڑھیے، روزے رکھیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی خدمت کریں اور آباد رہیں گے. کیونکہ جو کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اسی کے ساتھ میری جو ہوسٹ ہیں، میں گزارش کروں گی کہ قاری حسان ہمیں مختصر سا کلام پیش کریں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسماں میں کوئی بھی نہ مثال نہ ملے. مولایا صلی وسلم